صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے باب باندھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، باب اسم من اشرک باللہ وعقوبتہ فی الدنیا والآخرہ، اس شخص کے گناہ کا باب جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا، اور اس کی سزا کا باب دنیا اور آخرت میں۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ اب اس میں حدیث لے کر آتے ہیں، پہلے وہ آیتیں لے کر آتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی دنیا کے اندر کام نہیں ہے کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے صفات میں، اس کے حقوق میں، اور اس کی یعنی کہ ذات میں۔ ذاتی لحاظ سے بھی وہ اکیلا ہے، صفاتی لحاظ سے بھی وہ اکیلا ہے، اور جو اس کے حقوق ہیں اس میں بھی وہ اکیلا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کر بیٹھتے تو آپ کا عمل تمام کے تمام برباد ہو جاتے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ آیت اتاری، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی شرک کر ہی نہیں سکتے، لیکن بالفرض محال کوئی ایسا کام آپ سے سرزد ہو جائے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں اس معاملے میں چھوڑا جا رہا ہے، جو غیر نبی ہیں وہ کیسے بچ جائیں گے؟ اس بات سے اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی، تو معلوم یہ ہوا کہ شرک کے معاملے میں کسی کے لیے رعایت نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک مت کیجیے، اس کو ایک مانیے، واحد مانیے، یہی اس کی توحید ہے، اور اس کو تو کہہ کے پکارتے ہیں، یہی اس کی توحید ہے۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے جب یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، اولئک لهم الامن وهم مہتدون، ان کے لیے ہی امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ مانے جائیں گے۔ مگر جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پریشان ہو گئے، ان کے اوپر یہ آیت بہت بار گزری۔ ظلم تو ہر آدمی کرتا ہے، ظلم سے کس کو فرار ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے ظلم کا کہ آدمی سے ہو جاتا ہے۔ اگر ظلم کرنے سے ہم پکڑ جائیں گے اللہ کے ہاں تو پھر تو کوئی بچے گا نہیں۔ یہ مطلب یہ تھا کہنے کا۔ صحابہ کرام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اینا لم یلبس ایمانہ بظلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ ہو؟ ہم میں سب ایسے ہیں۔ جب نام آتا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو درود پڑھا کریں آپ کے ہونٹ ہلیں کہ ہاں آپ نے درود پڑھا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیس بذالک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تسمعون الی قول لقمان، آپ لوگوں نے لقمان کے قول کو نہیں دیکھا جو انہوں نے یہ فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے اوپر ولم یلبسوا ایمانہم بظلم سے مراد بشرک ہے، جس نے اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہے، اس کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو معلوم صاحب
ہو گئے اور صحابہ نے پوچھ کے اچھا کیا کہ ظلم کی وضاحت کر لی. یہاں ظلم سے مراد بیان کر دیا شرک ہے، وہ ظلم نہیں جو آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اس کا معاملہ تو نمٹ سکتا ہے، یہاں بھی نمٹ سکتا ہے، اللہ کے یہاں بھی نمٹ سکتا ہے، لیکن شرک کا معاملہ دنیا میں نمٹانا ہوگا. شرک کا معاملہ دنیا میں نمٹانا ہوگا آپ کو، وہاں کچھ نہیں ہوگا. جو ابو یعلا کی حدیث حسن سند سے شرک کے بارے میں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چیونٹی کی چال کی طرح شرک جو ہے وہ انسان کے اندر سراحت کر جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا آدمی کو، لا علمی میں آپ ایسا کام کر بیٹھے، تو اس سے ہوشیار رہو. اس کے لیے دعا میں نے لکھی ہے، تو حصہ 2 میں وہ یاد رکھے دعا، اس کو پڑھتے رہیں. بس احمد کی حدیث صحیح سند کے ساتھ لا علمی میں شرک ہو جانا. ایک یہودی عالم آیا اور کہا کہ یا ابو القاسم، آپ لوگ بڑے اچھے ہوتے اگر آپ لوگ شرک نہ کرتے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، وہ کون سا شرک ہے جو آپ ہم میں دیکھتے ہیں؟ اس یہودی نے کہا کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ کعبے کی قسم کھاتے ہیں، کعبے کی قسم. اور کعبہ جو ہے مخلوق ہے، مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. آپ نے کچھ دیر توقف فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا تو ہے، صحابہ قسم تو کھاتے ہیں کعبے کی، مگر آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں صحابہ کرام کے لیے کہ وہ رب کعبہ کی قسم کھائیں. کیا سمجھے؟ لا علمی میں اگر کوئی بات ہو جاتی ہے اور آدمی رجوع کر لے، بات ختم ہو گئی، دنیا میں اس کا معاملہ نمٹ گیا. اب اس کو پکڑ کر نہ بیٹھ جائیں آپ، نہیں تم نے تو کیا تھا، اب کیا توبہ کر رہے ہو، اب تم کیا معافی مانگ رہے ہو. نہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، وحی کا زمانہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ. اس نے پھر کہا کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہوتے اگر آپ لوگ اللہ کی ذات میں شرک نہ کرتے. کہتے ہیں وہ کیا شرک ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا، اس یہودی نے کہا کہ آپ کے لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ و شیتا، ماشاء اللہ و شیتا، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا، یعنی کہ آپ کو اللہ کے برابر کر دیا. واہ. آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا تو ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ آئندہ سے تم اس طرح کہا کرو ماشاء اللہ ثم شیتا، جو اللہ نے چاہے اور پھر رسول، پھر جو آپ چاہیں. سمجھے نا؟ تو یہ ایسی باتیں ہیں. آپ کیا سمجھتے کہ یہودی یہ دنیا پر جو حکومت کر رہے ہیں یوں ہی کر رہے ہیں؟ وہ کیا آپ کی کتابیں انہوں نے نہیں پڑھی؟ کیا آپ کے مسائل سے وہ آگاہ نہیں ہیں؟ وہ سب پتہ ہے ان کو، سب جانتے ہیں. وہ ہر کام وہ کرائیں گے آپ سے جس سے آپ کی دنیا بھی خراب ہو اور آخرت بھی خراب ہو جائے. یہودیوں کا کام یہ ہے. امریکہ کیا ہے؟ امریکہ تو یہودی کے کہنے میں چلتا ہے کیونکہ اس کا مقروض ہے. سب سے زیادہ مقروض ملک کون ہے؟ امریکہ. کس کا؟ اسرائیل کا. تو اب بات آپ کے سامنے آ گئی کہ شرک جیسا معاملہ اس زمانے میں ہو سکتا تھا اور بتایا گیا تو اس کو رجوع کر لیا. تو آج بھی ہم کوئی کام ایسا کر جاتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں گے دلائل کے ساتھ تو ہم اس کو رجوع کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ شرک کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے. اصل بات یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ نے بتا دیا کہ آمیزش مراد جو ہے وہ شرک کی آمیزش ہے، نہ کہ ظلم جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں وہ اس سے مراد وہ نہیں ہے.